کہ اس مہینے میں جتنے بھی اجلاس ہوں گے، جتنے بھی جلسے ہوں گے، اچھے اچھے اسپیکروں کو آپ سننے کی کوشش کریں، اور صرف کانوں کی مزے کے لیے سننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اس ارادے سے پہنچیں، آپ ارادے سے پہنچیں کہ ہم اس جلسے سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہمیں امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، ہر طرف ہر جگہ ماہ ربیع الاول کا بول بالا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے روز روز ہوتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں۔ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے، لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج جہاں تذکرہ ماہ ربیع الاول کے انوار اور برکات کا ہوگا، وہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ماہ ربیع الاول کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، ماہ ربیع الاول جیسا بہترین مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے، کیا میسج لے کر آتا ہے، اور کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا چاہتا ہے ماہ ربیع الاول، اس کو بھی انشاءاللہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ساری دنیا کو جاننا چاہیے، اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ آج یہ بات سب پر واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور برکات اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکے۔ لوگ جانتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کے کوکھ میں تھے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور برکات اور معجزات پیش آنا شروع ہو چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے والدہ محترمہ میں قرار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ حضرت آمنہ کو کسی طرح کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوکھ میں تھے تو آپ جہاں آپ کی والدہ ہاتھ لگا دیتی وہاں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ آپ کی والدہ محترمہ نوکیلے پتھروں پر اگر چلتی تو وہ پتھر نرم ہو جاتے، ملائم ہو جاتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پیٹ میں ہونے کی برکت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے ایسے خواب اور ایسے ایسی بشارتیں میرے خواب سے مجھے ملتی کہ آج تک کسی ماں کو اس طرح کی بشارتیں نہ ملی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا دیا گیا، ابھی وہ کوکھ میں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو بھی نام بتا دیا گیا کہ کیا نام رکھنا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے سے اپنے انوار اور برکات کا ظہور فرما رہے تھے۔ اور میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، جو دین شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ شریعت اس لیے دی، ہم نے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ان کو جانچیں، پرکھیں، ان کا امتحان لیں۔ جب بات امتحان کی ہے تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امتحانات دینے پڑے، اور بھی انبیاء کو امتحانات دینے پڑے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیف دی گئی، کسی اور نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔
تو یہ ساری چیزیں لیبلوکم ایکم تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو جو برپا کیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ امتحان لے، ہر آدمی کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کا بھی لیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارا امتحان ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے ہے، اور انبیاء کا جو امتحان تھا وہ ان کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امتحان دینا پڑا، بلکہ امتحانات دینے پڑے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ 40 سال سے پہلے تک آپ کو کتنی آپ کی آؤ بھگت کرتے تھے۔ آپ کو امین کہا گیا تھا، آپ کو امانت دار کہا گیا تھا، آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو ایسے شخص ہیں جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، یہ بے گھروں کی مدد کرتے ہیں، یہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، یہ سچے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے تک سارے علاقے والوں کا یہی رویہ تھا اور یہی معاملہ تھا۔ اچھے فیصلے کرنے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جاتا، جج بنایا جاتا، آپ جو فیصلہ کرتے اسی فیصلے پر اپنی قوم رہتی۔ کب تک ہوا یہ؟ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کسے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں، قدموں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی جاتی، آپ کو اوپر سے پتھر گرا کے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی، آپ کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا، آپ کو پیچھے سے کمر میں اتنا کس کے پکڑ لیا جاتا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوتی، آپ سجدہ فرماتے تو آپ پر اوجھلی لا کر رکھ دی جاتی، آپ کے صحابہ اکرام کو ستا کر بھی آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں میلاد النبی کا پیغام، میں ربیع الاول کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ ربیع الاول میں جو نبی تشریف لائے ہیں ان کو ہم دیکھیں، ان کو ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی جاتی، ساتھ میں ان کے صحابہ کو بھی تکلیف دی جاتی۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کیا آپ نہیں جانتے؟ صحابہ اکرام کو 3 دن بھوکا رکھا جاتا، صحابہ اکرام کو بوری کے اندر لپٹ کے ایک طرف سے بند کر کے دوسرے طرف سے دھواں چھوڑ دیا جاتا۔ یوں تکلیفیں صحابہ اکرام کو دی گئیں۔ صحابہ اکرام کو گھروں سے نکال دیا جاتا، جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا، یوں تکلیفیں صحابہ اکرام کو دی گئیں۔ صحابہ اکرام کے بھی راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، ان پر کچرا پھینکا جاتا۔ یہ صحابہ اکرام کے ساتھ تکلیفیں ہوئیں، یہ صحابہ اکرام کو تکلیفیں دی گئیں۔ خاندانوں نے بیکاٹ کر دیا، محلوں نے بیکاٹ کر دیا۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو شہر سے بدر کر دیا گیا، گاؤں سے اپنے مکے سے نکال دیا گیا تھا، پھر ان کو لایا گیا۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ زور سے قرآن پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کو شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی امیری کا ڈنکا تھا، جو ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے وہ گزر جاتے تو 8 دن تک اس گلی میں خوشبو ہوا کرتی تھی، ایسے مالدار تھے۔ لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا تو ان پر ایسے حالات آئے کہ ان کو ان کے گھر والوں نے اپنے گھر سے باہر کر دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بات تک آتی ہے کہ جو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیے گئے، ایک ٹاٹ ان کو دے دیا گیا، ایک چادر ان کو دے دی گئی، وہ اوڑھ کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین محمدی ایسا ہے جس سے جو بھی اس سے تعلق رکھے گا اس پر حالات آئیں گے۔ صحابہ اکرام کے بعد اولیاء اللہ پر بھی حالات آئے۔ آپ کو جاننا چاہیے کئی سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہوں نے جیل میں اپنے آپ کو برداشت کیا، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، بستی سے بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کے بچوں کو چھین لیا گیا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا۔ لیکن صحابہ اکرام کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے اور اللہ والوں نے یہ ساری صعوبتیں برداشت کی۔ آج ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہم جشن منانے چلتے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، اور وہ تکلیفیں کیوں دی گئیں؟ وہ تکلیفیں اس لیے دی گئیں
کہ لا الہ الا اللہ سے منہ موڑ لو، محمد الرسول اللہ کو نہ مانو، اس لیے وہ تکلیفیں دی گئی تھی۔ وہ تکلیفیں اس لیے دی گئی تھی کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، وہ تکلیفیں اس لیے دی گئی تھی کہ تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، وہ تکلیفیں اس لیے دی گئی تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قید کر لیا گیا، گردن پر ان کے تلوار رکھ دی گئی اور کہا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تو کیا تم راضی ہو؟ ان صحابی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانا تو دور کی بات ہے، میری تمنا تو یہ ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھے، میری گردن جائے تو جائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا تک نہ چبھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا یہ معاملہ تھا۔ آج یہ میلاد النبی کا جو مہینہ ہے، آج ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، وہ مہینہ ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے کیا قربانیاں دی؟ تمہارے نبی نے قربانیاں دی، تمہارے صحابہ نے قربانی دی، تمہارے اولیاء اللہ نے قربانی دی، تمہارے بڑوں نے قربانیاں دی، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم سے صبح کی نیند چھوڑ کر فجر میں آنا بھی تمہیں میسر نہیں ہوتا، تمہیں چند پیسے جو حرام کے آ رہے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، وہ حلال نہیں ہے، تو تم چند پیسوں کی قربانی تم نہیں دے سکتے، تمہارا من اتنا موٹا ہو گیا کہ تم اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگ سکتے، تم اپنے رشتہ داروں سے تعلق صحیح نہیں رکھ سکتے۔ یہ ربیع الاول ہمیں اپیل کرتا ہے، یہ اپیل کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ کہ اے مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو، ہر اعتبار سے، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے لیکچررز ہوں، چاہے بیچنے والے ہوں، چاہے خریدنے والے ہوں، چاہے کہنے والے ہوں، چاہے سننے والے ہوں، چاہے کھانے والے ہوں، چاہے کھلانے والے ہوں، ہر ایک کو میرے دوستو یہ ماہ ربیع الاول یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگو سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، آج ہم کاروبار میں پیچھے ہیں، آج ہم سیاست میں پیچھے ہیں، آج ہم صحت میں پیچھے ہیں۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں آج ہم پیچھے نہیں ہیں؟ پیچھے میرے دوستو اس لیے ہوتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو جاؤ گے تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ گے۔ اگر ہم سچے پکے مومن ہو گئے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو گئے تو ایجوکیشن میں بھی ہم آگے رہیں گے، کاروبار میں بھی ہم آگے رہیں گے، سیاست میں بھی ہم آگے رہیں گے، کہنے میں بھی ہم آگے رہیں گے، فیصلوں میں بھی ہم آگے رہیں گے، ہر اعتبار سے میرے دوستوں ہم آگے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو تم ہی سربلند رہو گے، اگر تم مومن نہیں بنو گے، اگر تم سچے پکے مسلمان نہیں بنو گے تو تم سب سے پیچھے رہو گے۔ آج ہمارے سامنے مثال موجود ہے، آج ہم کتنی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ باطل طاقتیں جو ناحق پر ہیں وہ ذرا سی کوشش پر کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم پر ظلم کرنے میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا پڑھنا پڑھانا میرے دوستو دین کے مطابق ہو جائے۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کیسا ہو سکتا؟ بہت سمپل ہے، ہم جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر ہم غور کر لیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، یہ طریقہ میرے رسول کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے رسول کا یہ طریقہ ہے تو میں کامیاب ہوں، چاہے میں جہاں رہوں، چاہے میں جس سچویشن میں رہوں، مجھے چاہیے کہ میں اس بات پر غور کروں کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو کام انجام دے رہا ہوں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے دوستو ہمیشہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ ربیع الاول کا یہ پیغام لیتے چلے، اس بابرکت مہینے میں یہ ارادہ کریں کہ اس مہینے میں جو تشریف لائے ہیں، پوری دنیا کے لیے جو راحت بن کر آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے جو برکت بن کے آئے ہیں، اس راحت کو ہم بھی پالیں، اس برکت کو ہم بھی پالیں۔ دوستو اگر ہمارے گھر میں کنیکشن ہے لیکن ہم نے اگر پنکھا نہیں لگایا،
اگر ہم نے اے سی نہیں لگایا تو میرے دوستو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کنیکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے لائٹ نہیں لگائی تو میرے دوستو کنیکشن ہونے کے باوجود ہمارا گھر اندھیرا رہے گا، ہمارے گھر میں گرمی ہوگی۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، لیکن اگر ہم اس شریعت کا صحیح استعمال کریں گے، اس کو یوز اگر ہم کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں نور ہوگا، ہماری زندگی میں چین ہوگا، ہماری زندگی میں راحت ہوگی، ہمارے بچے بھی اچھے رہیں گے، ہمارے بڑے بھی اچھے رہیں گے، ہمارے بوڑھے بھی اچھے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر لمحہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم غور کریں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کس رخ پر جا رہی ہے، ہماری بچیاں کس رخ پر جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان بچے کس رخ پر جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر محلے میں رات میں دیر تک نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچے ہمارے ہی ہیں۔ آپ کبھی غور کریں وہ 100%، 100% وہ بچے مسلمانوں کے ہیں، کوئی بھی غیر کا بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نیند کے وقت سو جا رہے ہیں، اور جب محنت کرنے کا وقت صبح ہوتا ہے تو وہ محنت کرنے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے بچے میرے دوستوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر محلے کے چبوترے آباد ہیں، ہمارے ہی تو بچے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھاتے، ہم اپنے بچوں کو پابند کیوں نہیں کرتے کہ رات جلدی آ جائیں اور سو جائیں تاکہ صبح اپنے ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو رہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے ہم کوشش کریں، ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنی اولاد کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس مہینے کا بار بار ہمارے لیے آنا یہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ ورنہ تو میرے دوستو جو لوگ فائدہ اٹھانا ہے وہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم فائدہ اٹھانے سے رہیں گے۔ اس لیے آخری گزارش بس یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی اجلاس ہوں گے، جتنے بھی جلسے ہوں گے، اچھے اسپیکروں کو آپ سننے کی کوشش کریں، اور صرف کانوں کی مزے کے لیے سننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اس ارادے سے پہنچیں کہ ہم اس جلسے سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہمیں حبہ مل رہا ہے، جو ہمیں نور مل رہا ہے، جو ہمیں کشش مل رہی ہے، جو ہمیں مزہ مل رہا ہے، اس کو ہم سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے باقی رکھیں گے۔ آج کل ہم جلسوں میں ضرور جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو، بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آ رہی ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن میرے دوستو اس سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جلسہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے جس میں لاکھوں کے پیسے خرچ ہوتے، اگر اس سے ہم نے پیغام نہیں لیا تو وہ قوم کا لاکھوں کا پیسہ میرے دوستو بیکار ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی قوم کے پیسوں کو برباد کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ اس لیے جلسوں میں ضرور جائیں، جلسوں کو کامیاب ضرور کریں، لیکن وہاں سے پیغام لے کر اٹھیں، وہاں سے پوائنٹس بنا کر اٹھیں، نوٹ کر لیں۔ آپ کے فون میں نوٹ پیڈ ہے، اس کا آپ استعمال کریں، یا آپ ریکارڈنگ کر کے رکھ لیں۔ جب بات ہوتی ہی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بھائی یہ چیز کرنا چاہیے، اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، یہ آپ کے اندر آئے گا تو اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، وائس ریکارڈنگ کر کے آپ اس کو سیو رکھ لیں گے کہ میرا جذبہ یہ ہے کہ اس جلسے سے مجھے یہ پیغام ملا کہ مجھے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی ہے، مجھے اس جلسے سے پیغام ملا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، مجھے اپنے سارے جتنے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں ان سے مجھے معافی مانگنا چاہیے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں تاکہ ان جلسوں کا فائدہ ہو، ورنہ جلسے ہو جائیں گے اور پیسہ برباد ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں آپ کے شہر میں بہت سارے جلسے ہونے والے ہیں، ان جلسوں کو ضرور آپ اٹینڈ کریں۔ ضرور یہ بات بھی دیکھ لیں کہ بھائی اسپیکر کون ہیں، اچھے وہ نہیں ہوتے جو کان کو اچھا لگے، اچھے وہ اسپیکر ہوتے ہیں جن کی بات دل پہ اثر کریں۔ آپ کوشش کریں چاہے وہ جیسے ہو جیسے بولیں، آپ اپنے دل پر اثر لینے کی کوشش کریں اور وہاں سے پیغام لے کر اٹھنے کی کوشش کریں۔ اس ربیع الاول میں اتنے پروگرامز آپ اٹینڈ کریے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اچھائیاں ہمارے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنجیدگی سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔